سورۃ الانفال 9واں پارہ، آیت کا نمبر 9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے درسوں میں آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ اس سورت کے بھی دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور دوسرا القتال فی سبیل اللہ۔ یہ دو موضوع ہیں۔ پہلے موضوع پر 13 علتیں ہیں اور دوسرے موضوع پر 13 قوانین بیان کیے جائیں گے۔ کل کے درس میں علت نمبر 1 گزر چکی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اے میرا پیغمبر، یہ پہلا کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی کہ آپ کو آپ کے گھر سے اللہ رب العزت نے نکالا، ہجرت ہر مسلمان پہ فرض کی کہ اب کفار پہ عذاب آنے والا ہے۔ دوسری علت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ دوسری علت ہے کہ مال غنیمت جو جنگ کے بعد مال مسلمانوں کو ملتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اس کے لیے دوسری علت تھی کہ 2 لشکروں میں سے ایک کا سامنا تمہارے سامنے ہوگا اور سامنا کرنا پڑے گا اور کامیابی اللہ پاک دے گا۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ تیسری علت ہے۔ پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں سے ابو سفیان وہ تجارتی قافلہ لے کے مکہ مکرمہ بالکل صحیح سالم وہ پہنچا چکا، لیکن وہاں سے جو 1000 آدمیوں کا لشکر نکلا تھا بمائے اسلحہ ساز و سامان کے، یہ آ کے پہنچ گئے بدر کے مقام پہ، اور مدینہ منورہ سے بسوئے مکہ کی طرف بدر کا مقام تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے، 80 میل۔ اور جو حاجی صاحبان گئے ہیں تو وہ وہاں پہ پھر بدر کا مقام دیکھ کے آتے ہیں کہ بھائی بدر کا مقام یہ پہلا معرکہ جہاں پہ ہوا تھا، اب بھی وہ نشانیاں تقریباً موجود ہیں۔ پھر وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح ہوا۔ تو 80 میل کا فاصلہ ہے مکہ کی طرف، تو وہ قافلہ 1000 کا وہ آیا ہے یہاں پہ بدر کے مقام پہ اور سارے جگہوں کا معائنہ کیا ہے۔ اس میں جو بہترین جگہ تھی، جہاں پہ 1-2 چشمے بھی تھے پانی کے، خاص چیز تو پانی ہوتا ہے، وہ جگہ کفار نے پہلے سے ہی قبضہ کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب پہنچتے ہیں اس مقام پہ، جمعرات کا دن ہے اور رمضان 16واں روزہ ہے مسلمانوں کا، تو یہاں پہ جب پہنچے اور دیکھا کہ جو اچھی جگہ تھی، پانی بھی وہاں موجود تھا، وہ تو قبضہ کر چکے ہیں،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو پہنچے، عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز کے بعد معائنہ جب کیا تو کچھ مایوس نظر آئے، اور اونٹ کے سرخ رنگ کا چمڑا تھا جس سے آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، اور اس خیمے میں آپ علیہ السلام چلے گئے عشاء کے بعد، اور پھر پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، یا اللہ یہ میرے 15 سال کی محنت ہے، یہ جو گنے چنے تھوڑے سے لوگ ہیں 15 سال کی محنت ہے، یا اللہ یہ بالکل بے سہارا ہے، تو ان کا سہارا بنے گا، یا رب العالمین یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے گا، یہ ننگے ہیں تو ان کو کپڑا پہنائے گا، یا رب العالمین اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک دنیا میں تیرا صحیح نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ توحید کو سمجھ کے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کے جو اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، تو صحیح نام لینے والے، ویسے اللہ اللہ تو ہر ایک زبان سے کرتا ہے، لیکن دل سے ہاں جی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے، اللہ کی معرفت دل میں لے کے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر ہیں، بہت ادھر ادھر اپنے کو مشغول کرنے کی کوشش کی، کبھی اس طرف چلے جاتے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، آپ علیہ السلام کی آہ و بکا، آخر برداشت نہیں ہوا تو خیمے کے اندر چلے گئے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے اتنا کچھ مانگ لیا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کو دے گا، بس کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر آئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ شکست کھائیں گے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے کفار۔ یہ الفاظ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس پہ تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت خداوندی ایسی آئی تو آپ علیہ السلام نے دعائیں کی، صحابہ دعاؤں میں لگے ہوئے، تو یہ اسی کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ علت نمبر 3 ہے کہ فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، آپ علیہ السلام، صحابہ کرام، کہ یا اللہ تو ہے، کیوں؟ سامنے نظر آ رہا ہے، ہاں جی مسلمانوں کا بھی پتہ ہے، میں پہلے بتا چکا آپ کو، ان کے پاس ہے کیا؟ 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی۔ اور کوئی صحابی پاؤں سے ننگے ہیں، کوئی سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور مقابلے میں دیکھو تو 1000 آدمی جنگجو ہیں، جو گانے بجانے والے علادہ جو ہیں وہ الگ، 1000 آدمی جنگجو، 1000 تلواریں، نیزے، تیر اور تمام زرہ پوش، سارے کے سارے بالکل اسلحہ لیس مکمل ہیں، اور یہاں پہ 313 ہیں، اور پھر ان کے پاس ہے کیا؟ اب وہاں پہ 1000 تلواریں، یہاں پہ 8 تلواریں، انسان سوچے ذرا۔ تو وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک طبعی خوف ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، پھر اس کو لے کے بعض لوگوں نے وہ کیا ہے، یہ طبعی خوف، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ مثال میں نے کل کے 10 میں دی، فرمایا استستغیثون ربکم، جب آپ مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، استغاثہ، غوث، تو اسی لیے غوث اعظم صرف اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی غوث نہیں۔ استستغیثون ربکم، جب مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی غوث نہیں۔ فاستجاب لکم، پس قبول کی اللہ پاک نے تمہاری دعائیں۔ کیسے قبول کی؟ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، اللہ رب العزت نے فرمایا انی، بے شک میں
ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کو بھیج کے مردفین جو لین قطار در قطار آئیں گے، آگے پیچھے کھڑے قطاروں میں فرشتوں کو اللہ پاک بھیج دے گا۔ یہاں پہ آپ نے سنا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، آگے آپ دیکھ لیں گے کہ 3000 کا بھی وعدہ ہے، ہاں جی، اور 5000 کا بھی ہے کہ اللہ پاک فرمائے 3000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کروں گا، 5000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کروں گا، ہاں جی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال مرحوم نے یہی کہا تھا کہ تو فکر بدر پیدا کر، اب بھی اتر سکتے ہیں تیری مدد کو فرشتے، لیکن وہ فکر، ہاں جی، وہ محبت، وہ ولولہ آج کا مسلمان لائے کہاں سے؟ ہاں جی، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہو واللہ اب بھی آسمان سے فرشتے اس کی مدد کو اتریں گے، 10واں حصہ بھی ہو، لیکن اللہ معافی دے وہ 10واں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ 3000 5000، تو یہاں پہ 1000 کا تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر علماء کرام، مفسرین عظام، محدثین کرام، انہوں نے تطبیق دی ہے 1000 3000 5000۔ تو 1000 تو اس لیے کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ 1000 مقابلے میں تھے تو 1000 کے مقابلے میں اللہ پاک 1000 فرشتے بھیج دے گا، پھر یہاں پہ 313 ہیں اور وہاں پہ 1000 ہیں، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے 3 گنا زیادہ ہے تو میں 3 گنا زیادہ فرشتے 3000 اتار دوں گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تم نے الہ مان لیا، رب مان لیا، اسی کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کر لیا، تو پھر تمہیں کیا غم ہے؟ ہاں جی، تو 3000 وہ 3 گنا تم سے زیادہ ہے تو اللہ پاک اس کے مقابلے میں 3000 بھیج دے گا۔ اور 5000 اس لیے آپ کو جو واقف ہیں، تاریخ انہوں نے پڑھی ہے دین اسلام کی، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جب یہ معرکہ ہوا تو اس میں جنگ کے دوران ہی قرظ بن جابر فہری، جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا، ہاں جی، اور آس پاس قبائل بھی اس کے زیر اثر تھے۔ تو اس کی طرف سے اطلاع آ گئی کافروں کے، گھبرانا نہیں، میں اپنے سارے، اور بڑا خاندان تھا اس کا، میں اپنا خاندان اور سارے قبائل کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ اور یہ بات جب کافروں تک پہنچی، کافروں سے مسلمانوں میں پہنچی، ظاہر ہے ایک دم سے بھائی یہ تو بہت طاقتور آدمی، اتنے قبائل اور لشکر کے ساتھ، یہ بھی ان کی مدد کو پہنچ رہے۔ اور پھر شیطان آپ کو پتہ ہے وہ بھی تو وسوسے ڈالتا ہے، ہاں، تو شیطان نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی، جب یہ آ گئے اچھا ایریا ان کے اختیار میں آیا، قبضہ کر لیا انہوں نے، اور جو ریتیلا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ تو یہاں پہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کا یجری الدم، کا مجری الدم، کہ جہاں تک انسان کا بدن میں اس کا خون دوڑتا ہے وہاں تک شیطان بھی پہنچ سکتا ہے اس کے بدن میں، یہ اللہ نے اس کو ایک وہ دی ہوئی ہے۔ تو انسان، تو اب اس نے بعض صحابہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا، یہ شبہ ڈال دیا شیطان نے کہ دیکھو اگر واقعی تم سچے ہوتے، یہ اللہ کا پیغمبر نعوذ باللہ ان کو وسوسہ ڈالا، شیطان نے سچا ہوتا تو اچھا حصہ تمہارے حصے میں آتا نا، چشمے کنویں یہ تمہارے حصے میں آتے، پکی جگہ تمہارے حصے میں آتی، تمہارے حصے میں آیا کیا؟ ریت، پاؤں اندر ڈالتے ہو پھنس جاتا ہے پاؤں تمہارا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام سچے نہیں، یہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ ہاں جی، تو وہ آ جائے گا آگے کہ اللہ رب العزت پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اس وسوسے کو اللہ نے کیسے ختم کیا۔ ہاں جی، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسا دی، اور اب وہاں پہ کفار ان کے پاؤں پھسلنے لگے، کیچڑ ہو گیا، چلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہاں ریتیلا علاقہ تھا، یہ سارا ایسے جیسے بالکل پکے روڈ بن گئے، ہاں جی پکی، اور پانی ایک بنا دیا انہوں نے حوض سا، اور اس میں پانی جمع کر دیا
کیونکہ پانی کے بغیر تو نہ جانور رہ سکتے ہیں نہ انسان رہ سکتے ہیں. ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 313. اب انہوں نے وضو بھی کرنا تھا، سارے نمازی تھے. وہ آج کا مسلمان نہیں کہ یہ 2 نمازی ہیں اور 5 غیر نمازی ہیں، سارے نمازی. تو مسلمان تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو. وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں؟ مسلمان کا پہلی چیز نماز ہے. ہاں جی، اگر نماز پڑھتا ہے تو واقعی مسلمان ہے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹ ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز جو جان بوجھ کے بغیر عذر کے چھوڑے وہ کافر ہے. یہ تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا. ہاں جی، تو یہاں پہ بھی وضو بھی کرنا تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر وہ آسمان سے بارش اتار لی. اب یہ پلہ بھاری ہو گیا تو اس کا جو وسوسہ شیطان کا تھا وہ ناکام ہوا. ہاں جی، تو البتہ یہاں پہ یہ کہ فرمایا کہ اب یہ آ گئے اور میدان کا یہ معاملہ شروع ہوا. تو وہاں پہ یہ جو آدمی تھا کرز بن جابر فہری، یہ اس نے لشکر کا، سارے آپ گھبرا گئے کہ اس کا لشکر آ رہا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے 5000 کا وعدہ کر لیا. اگر اس کا لشکر مدد کے لیے پہنچا تو مسلمانوں کو فرمایا گھبرانا نہیں، میں 5000 فرشتے اتار دوں گا. کتنے؟ ہاں. آیا یہ کہ پھر بعض مفسرین انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بھی لڑی یا نہیں. تو یاد رکھیں یہ جو 1000 فرشتے اللہ رب العزت نے اتارے انہوں نے جنگ بھی لڑی، اور وہ اگلی آیتوں میں آ جائے گا. فرشتوں نے جنگ بھی لڑی ہے اور بہترین جنگ لڑی ہے. حالانکہ اللہ پاک تو محتاج کسی کا بھی نہیں. ہاں جی، اسی مثال کو آپ دیکھ لیں، یہ جو پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جاپان میں ایک زلزلہ آیا تھا. صرف 7 سیکنڈ، 7 سیکنڈ، منٹ نہیں، 7 سیکنڈ. چیز کیا 7 سیکنڈ؟ 2 باتیں نہ کرو 7 سیکنڈ پورے، اور پورا جاپان تہس نہس ہو گیا تھا. اور وہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ یہ 7 سیکنڈ تھے، اچھا 10 نہیں ہوئے، اور ان 7 سیکنڈوں میں بھی اب 10 سال ہم محنت کریں پھر بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے. 10 سال محنت کریں. تو اللہ کی قوت طاقت کے سامنے کیا چیز. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کرنا تھا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف بٹھانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا. اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جنات کو، کہ یہ جو فرشتے یا جنات ہیں یہ متشکل باشکال، یعنی اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں. فرشتوں کو اللہ پاک انسان بننے کی ان کے پاس وہ صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور جن وہ انسان، سانپ، جانور، بھینس، گائے سب کچھ بن سکتے ہیں. جنات یتشکل باشکال مختلفۃ، کہ یہ شکل تبدیل کر سکتے ہیں مختلف، اور فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں. اور بدر میں فرشتوں نے شرکت کی. اس پہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی رسول ہیں اور رشتے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں. رشتے میں آپ علیہ السلام کے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں جو 3 نمبر پر اسلام لائے تھے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نمبر پر یہ مسلمان ہوئے تھے. خود انہوں نے کہا نا سالس اسلام، میں اسلام کا 3 فرد ہوں، حدیث میں آتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں خود کہ میں نے دیکھا، اپنا وہ ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی وہ کہہ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے کہ اقدم حیزوم. تو آپ علیہ السلام نے بتایا تھا حیزوم یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ جبریل امین سوار تھے. یہ وہ گھوڑا جس پہ، اور صحابی نقل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب کسی کو بھی مار دیتے چابک تو وہ لڑک کے گرتا اور ادھر ہی مر جاتا. تو اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں شرکت کی. تو البتہ یہ بھی ہے، اور باقی بھی جو ہے
بڑے عجیب عجیب ان کے معاملات اس جنگ میں ہوئے کہ فرشتے اللہ پاک کے آئے اور وہ ساری آیتیں آ جائیں گی کہ کیسے پھر کفار کو اللہ رب العزت نے ذلیل کیا۔ تو اب دیکھیں یہ وہ جو دعاؤں کا منظر تھا اس کو اللہ پاک پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے دعائیں کی، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سنا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس قبول کیا اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے، قطار در قطار، آگے پیچھے لگاتار قطار میں آئیں گے فرشتے، اور وہ آئے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک جبریل امین اور ایک میکائیل علیہ السلام اور باقی اور فرشتے، یہ 2 بڑے فرشتے تھے، اور انسانی شکل میں نے آپ کو کہا ان کو دیا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو مشکات شریف کے شروع میں باب الایمان میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ایک آدمی آیا اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزر کے سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اتحیات کی شکل میں جو بیٹھتے ہیں آدمی، اس طرح بیٹھے ہوئے، اور وہ آدمی آیا آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا۔ ہاں جی، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے چند سوالات کیے۔ ہاں جی، مل ایمان، مل اسلام، کیا چیزیں ہیں؟ وہ 5 سوالات جو مشہور، اور آپ علیہ السلام روایت میں آتے فرمایا کہ جب بھی جبریل امین میرے پاس آتا کسی بھی شکل میں میں پہچان لیتا کہ یہ جبریل امین، لیکن اس بار میں بھی نہیں پہچان سکا۔ ہاذہ المرہ، اس مرتبہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جبریل امین ہے، اور جب سوال پوچھ کے چلا گیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جبریل امین علیہ السلام تھے۔ ہاں جی، اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، دستک دی دروازے پہ، آپ علیہ السلام نے اس کو بلا لیا، بیٹھے، کافی دیر گزر گئی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ یہ آدمی نے آپ علیہ السلام کو قیدی بنا کے بٹھا دیے، بس ہی نہیں کر رہے، دیکھوں تو ہے کون؟ جب دیکھا تو وہ دہیہ بن خلیفہ کلبی۔ ہاں جی، تو بڑا دکھ ہوا کہ اس کو چاہیے اتنا بھی نہ وہ کرے کہ بالکل اتنی دیر قیدی بنا کے بٹھا دیے۔ البتہ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا، تو آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اتنا ٹائم آپ کا لے لیا آج۔ دہیہ کلبی نے کہا آپ نے دیکھا اس کو؟ کہا ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کہ اللہ کی بندی یہ دہیہ کلبی نہیں جبریل امین تھے۔ ہاں جی، تو اکثر دہیہ کلبی یہ ایک خوبصورت نوجوان تھے، ان کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے آپ علیہ السلام کے پاس۔ تو البتہ یہ کہ اللہ پاک نے ان کو یہ قوت دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ قطار در قطار فرشتوں کو اتارا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور یہ کیوں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد بھیجی؟ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور نہیں بنایا اللہ رب العزت نے اس کو مگر یہ کہ خوشخبری، کہ بھائی مومنوں کے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ کہ مطمئن ہو جائیں ان کے دل، وہ دل کے اندر جو ایک میں نے آپ کو کہا طبعی چیز ہوتی ہے خوف وغیرہ، اس سے وہ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں مگر من عند اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ ہاں، خواہ جنگ ہو یا کوئی اور حالات ہو، مدد جب بھی مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، اللہ کے ماں سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں جی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک زبردست غالب ہے، حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اب یہ وہی والی بات آ گئی جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب اونگ نے آ کے گھیر لیا تمہیں، جنگ کے دوران صحابہ پہ اونگ طاری ہو گئی۔ ہاں جی، اور یاد رکھیں آج بھی ہمارے بعض تبلیغی بھائیوں کی یہ غلط فہمی ہے
تعلیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، یہ خراٹے لے رہے ہیں، پھر جب جاگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سکینہ نازل ہوئی تھی۔ اور خدا کے بندے یاد رکھنا ہے اور ساتھیوں کو بھی بتانا ہے کہ تعلیم کے دوران، پڑھنے پڑھانے کے دوران پہ اگر نیند کا غلبہ ہو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جنگ کے دوران اگر نیند کا غلبہ ہو تو یہ رحمان اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اذ یغشیکم النعاس، کہ بالکل وہ تھکن ایک دم اس کے بعد ختم، ایسے جیسے بالکل ابھی ابھی وہ تازہ دم ہو کے نکلے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرمایا اذ یغشیکم النعاس، اور جب ڈھانپ لیا تم کو اونگ نے، امنتم منہ، امن اس کی طرف سے، یعنی محفوظ کر دیا اللہ پاک نے اس کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ کہ اتارا تم پر اللہ رب العزت نے آسمان سے ماء، پانی۔ تو وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا کہ دیکھو اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا تو تمہیں اچھی جگہ ملتی، تو اللہ پاک نے بارش کر دی۔ جب بارش ہوئی تو اب اچھی جگہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، پانی بھی وافر مقدار میں آ گیا، اور فرمایا کہ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تم اس پانی سے پاکی حاصل کرو، وضو کرو، غسل کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور یہ کہ لے گیا اللہ پاک تم سے شیطان کے وسوسے کو، وہ جو وسوسہ دلوں میں ڈال رہا تھا۔ ہاں جی، فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ مضبوط کرے اللہ پاک تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ ہاں جی، تمہیں کیا رکھے؟ اللہ پاک ثابت قدم رکھے۔ فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ پانچویں علت ہے۔ چوتھی علت اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، ہاں جی، اور یہ اب پانچویں علت ہے کہ انفال للہ والرسول۔ فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب وحی کی تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کو خطاب ہے، تو اس کا مطلب فرشتے میدان میں ہیں نا، تم نے یہ مومنین کو مضبوط رکھنا ہے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب۔ فَاضْرِبُوا، اب یہ فرشتوں کو حکم ہے، مارو فوق الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو۔ ہاں جی، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروں، یہ پوریں ہوتی ہیں انگلیوں کی، ان کے پوروں کو مارو، نہ تو یہ تلوار پکڑنے کے قابل رہیں اور نہ کوئی اور ہتھیار اٹھانے کے قابل رہیں، ایسے مارو، ان کی پورے بھی ختم کر دو۔ ہاں جی، تو بات تو ایسے کہ پھر آپ کو پتہ ہے 70 مارے گئے، مردار ہوئے، اور باقیوں کو اتنا زخمی کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا اللہ پاک نے کہ 6 مہینے تک گھر سے نہیں نکلے ہیں شرم کے مارے، تو اللہ نے ذلیل کیا۔ تو اب بھی جو اللہ کا دشمن ہے یاد رکھے اللہ بڑا قوی ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ فرشتوں کو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے یہ جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تو حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا جو عزم تھا، عزائم جو تھے مشرکین کے بڑے خطرناک، یہ تو ناچنے والی، گانے والیاں اور ڈھول دھمکے سارے، جیسے آج کل بھی بعض لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، ڈھول دھمکوں کو، اور اس پہ بنڈار اور پتہ نہیں کیا سے کیا کیا جاتا ہے، اللہ معافی دے، اور ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، اس میں اللہ کے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کو پھر نیکی اور ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی جہالت، گمراہی اور کیا ہوگی؟ ہاں جی، کہ اللہ کا نام، اللہ کا پیغمبر تو ایسے کہ ایک جگہ میں بانسری کی آواز، کانوں میں انگلیاں رکھ کے ایسے بھاگے جیسے کوئی عذاب آنے والا ہے، اتنی نفرت آپ علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس کو محبت کا وہ کر دیا۔ تو اللہ معافی دے۔ تو یہ تو ان کو ساتھ لے کے آئے تھے، شراب کی بوتلیں لے کے آئے تھے، کئی اونٹ ساتھ لائے تھے کہ ان کو ذبح کریں گے اور آس پاس کے قبیلوں کو کھلائیں گے کہ جب یہ ہم جشن منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ جشن۔ تو اب بھی ہوتے ہیں نا جشن، لوگ جشن مناتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دین اسلام میں منانا ہے ہی نہیں، کہ
کہ ہم یہ فلاں دن منا رہے ہیں، ہم فلاں دن منا رہے ہیں۔ یہ کفار یہود نصارہ کا معاملہ ہے کہ وہ مناتے ہیں ایام۔ مسلمان کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، اور وہ بھی بطور شکرانے کے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے کہا خوب عبادت کرو۔ ہاں جی، منانا تو پھر ہم نے بنا دیا نا، منانا نہیں، وہ بھی خوب شکرانے کے طور پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو 2 ہیں۔ اور اس کے علاوہ دین اسلام میں کوئی منانا نہیں ہے، اپنانا ہے۔ ہم نے صرف اپنانا ہے۔ کس کو اپنانا ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو اپنانا ہے، یہی دین ہے۔ تو فرمایا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اے میرے فرشتوں مارو ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان میں سے كُلَّ بَنَانٍ، ہر ایک پورے پر، ان کے پورے جدا کر لو کہ جنگ دوبارہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ذَلِكَ، یہ کیوں ان کو مارو، کیوں ان کے ایسے کہ پورے بھی ان کی جدا کر لو؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے فرمایا ذالک، یہ سارا اس لیے بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ کافر، شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور رسول کی مخالفت کی، انہوں نے نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، پیغمبر کی بات کو نہیں سنا، مخالفت کی ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ پاک پھر سخت عذاب والا ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ ہاں، تو یہ ان پہ ایسا عذاب، میں نے کہا کہ 70 ان کے مردار ہوئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور باقی سارے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، اور ذلت اتنی ہوئی کہ 6 ماہ تک گھر سے نہیں نکلے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اللہ نے، ایسے ذلیل ہوئے۔ ہاں جی، تو اللہ تو طاقت والا ہے۔ فرمایا ذالکم فذوقوہ، یہ ہے پس چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے ہے جہنم کا عذاب۔ ہاں جی، تو یہ کتنی علتیں ہو گئی جی؟ 5 علتیں ہو گئی، اور آخر میں ذالک بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ، یہ تخفیف ہے۔ ہاں جی، ڈراوا ان کے لیے، تخفیف دنیاوی بھی کہ دنیا میں اللہ نے ذلیل کیا، اور اخروی بھی کہ آخر میں بھی یہ جہنم میں پڑے ہوں گے آگ کے اندر۔ تو انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی تو کل قانون شروع کریں گے جی، کہ بھائی کون کون سے قانون ہیں۔